سامنے کرسی خطابت پر حضرت علامہ مولانا مفتی اسحاق صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم۔ یا رسول اللہ، ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا۔ یا رسول اللہ، ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا، روز بٹنے پہ بھی گھٹتا نہیں باڑا تیرا، اور ہاتھ پھیلائے وہ ملے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور سنتا بھی کہاں سے؟ چاہنے والا تجھ جیسا نہ اس جیسا حبیب، چاہنے والا تجھ جیسا نہ اس جیسا حبیب، ایسے عاشق کے ہو محبوب نہ ہو جس کا رقیب، غیریت آئے کہاں سے کہ ہو اتنے قریب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور مفتی احمد یار خان صاحب نے تو حد کر دی، اس کی ترجمانی کی کہ زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پہ جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وسلم۔ دیکھیے، ابھی آپ عشاء کے بعد سے اب تک نظم میں اور نثر میں بیان سماعت فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہہ کر آپ کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں بظاہر 3 جملے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مکمل عنوان ہے۔ پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے تقوی، اور تیسرا ہے اللہ والوں کی صحبت۔ تو تینوں عنوان پر تو میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن سب سے پہلے ہم ایمان کو سمجھیں۔ ایمان کیسی طاقت ہے جو رات کے اندھیرے میں آپ کو گناہ نہ کرنے دے، وہ ایمان ہے۔ بے شک۔ جو دنیا میں کسی طاقت سے آپ کو نہ ڈرنے دے، وہ ایمان ہے۔ بے شک۔ جو کسی کے سامنے آپ کو نہ دبنے دے، وہ ایمان ہے۔ بے شک۔ ایمان کی قوت اتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم، اگر ایمان کا پتہ چل جائے یہ ایمان ہے کیا، تو یاد رکھیے لغت میں تو ایمان یقین کو کہتے ہیں۔ اب ذرا بھی شک ہے تو کفر ہے، بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ آج دعویٰ بہت کرتے ہیں ہم مومن، لیکن محاسبہ کرو ایمان ہے کہاں؟ ایمان یقین کو، اور اصطلاح شریعت میں التصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی لے کر آئے اس کو دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ بے شک۔
ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا آسان کر دیا کہ نبی کی زندگی کو نمونہ بنا دیا. اور نبی کی زندگی ہے کیا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم مومنوں کی ماں، ان سے جب پوچھا گیا فرمایا ہوا القرآن. نبی کی عادت کریمہ، نبی کی سیرت، نبی کا اخلاق قرآن ہے. اب اگر قرآن کی تفسیر دیکھنا ہے تو نبی کی سیرت پڑھ لو، اور نبی کی سیرت پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ لو. بے شک ایک طرف رحل پر ہے کلام خدا، ایک طرف ذات پاک رسول خدا، فرق دونوں میں ذرہ برابر نہیں. یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن. بے شک ایک بولتا قرآن ہے، ایک چپ قرآن. وہ کلام اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے. جیسے اس کے مثل ممکن نہیں، نبی کے مثل بھی ممکن نہیں. جیسا اس کا انکار کفر ہے، نبی کا انکار بھی کفر ہے. بے شک جیسے وہ ہمیشہ تو یہ بھی ہمیشہ. وہ پاک یہ بھی پاک، وہ ہدایت یہ ہادی. تو قرآن کو اب دیکھنا ہے تو آپ کو سیدھی سی انداز میں اپنے آقا کی تصویر، اپنے آقا کی سیرت کو دیکھنا ہوگا. اب ہم ایک ہی بات لیتے ہیں کہ ہمیں آج خوار ہو گئے، ہم ذلیل ہو گئے، شور چاروں طرف سے مچتا ہے. ارے غریبان میں جھانک کے دیکھ، یہ ذلت ہے کیوں؟ کس میں طاقت ہے تجھے رسوا کر دے؟ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلند تم رہو گے، تخت و تاج کے مالک تم رہو گے، شرط ایک مومن ہو جاؤ. بے شک جو قرآن میں شک کرے وہ مسلمان نہیں. اور قرآن لا ریب ہے تو یقیناً حکومت آپ کی ہے، تخت و تاج آپ کا ہے، بلندی آپ کے لیے ہے، لیکن شرط یہ مومن تو ہو جا. کہاں ہے ہمارا ایمان؟ ورنہ کون نہیں جانتا کہ ایمان کی وجہ سے جو ہمارا حال تھا، کل 313 تھے کہ لرزتا تھا زمانہ، آج ہو کے کروڑوں ہے غلامی کے حوالے. وجہ کیا تھی؟ جب تک ہم نبی کے غلام تھے تو دنیا کے امام تھے، ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے امام تھے. ان سے پھرے جہاں پھرا، آئی کمی وقار میں. کمی اور کوئی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے. نہ کل ہتھیاروں میں ہمارا بھروسہ تھا، نہ دولت میں کل بھروسہ تھا. دنیا جانتی ہے 1000 سے زیادہ مکے کے کفار تھے، اور نئے نبی کے ساتھ میں 313 تھے جن کا حال یہ تھا، فاقے کا عالم تھا، 17 رمضان تھا، روزے کی حالت میں تھے، نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، تن پہ کپڑے بھی پورے نہیں تھے. ہاں ہتھیاروں کی جو بات ہے تو حفیظ جالندری اللہ ان کی قبر کو نور کی برکھا فرماتا ہے. کیا پیارا انداز جواب دیا ہے. تھے 2 گھوڑے 6 زیر ہیں، 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے لوگ، دنیا گھوڑے ہیں 6 زیر ہیں، 8 تلواریں ہیں، اور دنیا کی تقدیر بدلنے آئے تھے. کیا وجہ تھی؟ تو حفیظ جالندری نے جو پیغام دیا ہے، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے آنے. بے شک سبحان اللہ حق بات. آقا کی ذات پہ بھروسہ تھا تو دنیا نے دیکھا وہ 313 کامیاب رہے، 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے کفار مکہ میں سے، اور مسلمان کامیاب رہے. میرے بھائی وجہ کیا ہے؟ سچی نبی کی محبت، یہ ایمان ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بتاؤ دعویٰ سب کے سب کرتے کہ نبی کی محبت ہے؟ ارے بولو سب نبی سے محبت کرنے والے ہو؟ جی سب نبی کو مانتے ہو؟ بے شک. بتاؤ نبی کی کون کون مان رہا ہے؟ ارے نبی کو تو مانتے ہیں. نبی کی کتنے ہیں نبی کی بات ماننے والے؟ کتنے ہیں نبی کی سنتوں کو ماننے والے؟ جب میرے آقا نے فرمایا چاہے شادی ہو یا غمی ہو
قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہاں ہاں تو بہت امیر ہوگا لیکن نبی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں، ساری کائنات کے مالک و مختار۔ لیکن بیٹی کی شادی کریں تو اتنی سادگی سے، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو، ہماری جو شادیاں ہوتی ہے تو ایک آدھ من تو کھانا برباد ہو جاتا ہے۔ ہماری جب شادیاں ہوتی ہیں تو بیاج ہم لینا پڑے، قرضدار ہم ہو جائیں، پلاٹیں ہمیں بیچنی پڑے۔ تو جب تم نبی کے غلام ہو تو میرے آقا تو فرمائے شادی آسان کر دو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ ارے نکاح آسان کرو گے تو زنا، اور جب نکاح مشکل ہوگا 30 سال تک بیٹی بیٹھی رہے گی اور شادی نہ ہوگی تو زنا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میرے آقا فرمائے مسجدوں میں نکاح پڑھاؤ۔ غیردانی نبی دیکھ رہے تھے کہ 1-1 لاکھ کا واٹکا لیا جائے گا، ہاں ہاں شادی ہال لیا جائے گا۔ جب 1-1 لاکھ روپے کا کرایہ شادی ہال میں، وہ شادی ہال جس میں تجھ سے پہلے گانے بجے ہوں گے، ڈانس ہوئے ہوں گے، شراب پی گئی ہوگی، وہاں پر غیروں نے بھی پھیرے ڈالے ہوں گے، اب وہیں پر تو جو ہے جہاں باجے بجے، جہاں سود کا پیسہ لگے، جہاں شراب پی جائے اور وہیں پر تیرا نکاح ہو، بتاؤ برکت کی جگہ ہوگی کہ نہ برکتی کی؟ اور ایک جگہ مسجد جہاں ناپاک آدمی جا بھی نہیں سکتا، فرشتے جہاں موجود رہے، اور وہاں کلمہ پڑھ کر جو عقد ہوگا وہ مضبوط ہوگا۔ اب بتاؤ جو قوم جو ہے کھلے عام نبی کے فرمان کی دھجیاں اڑائے، آخرکار غور کرو کہاں ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ماننے والا ایک بھی نہیں۔ دعویٰ کرتے ہیں نبی کو مانتے ہیں، نبی کی ماننے والا ایک بھی نہیں۔ اگر نبی کی ماننی ہوتی تو یہ آج نوبت جو آ رہی ہے یہ نوبت نہیں آتی۔ اغیار یا کوئی بھی، ہٹلر نہ رہا، چنگیز کا نہ رہا، ہلاکو نہ رہا، تو آج کے ہٹلر ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ لیکن آقا نے فرمایا ہے ہاں ہاں جب قوم اپنی شریعت سے ہٹ جائے گی، نبی کے فرمان سے ہٹ جائے گی تو ظالم حکمراں مسلط ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ ہے جو ظالم حکمراں سزا بن کر ہم پہ مسلط ہیں۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنے نام اعمال دیکھ۔ وہ بھائی کی مخالفت کرنے والے، بہن کا حق مارنے والے، بڑوں کی بے عزتی کرنے والے، غریبوں پر ظلم کرنے والے، ذرا سوچ، غیبت تو کرے، چغلی تو کرے۔ ایک طرف سے کہتا ہے ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت برباد کر دے۔ ارے بولو نبی کا فرمان حق ہے کہ نہیں؟ ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت خراب کر دے۔ ہمارے اندر 99% مردار کھا رہے ہیں، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ کوئی کہے گا نہیں مولانا صاحب اتنے تو ابھی قوم نہیں گری، مرے ہوئے بھائی کا کون گوشت کھائے گا؟ میں کہتا ہوں میں نہیں کہتا، قرآن سنو۔ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جو غیبت کرتا ہے قرآن کے مطابق لارے قرآن ہے، جو شک کرے وہ مسلمان نہیں، اور مسلمان ہو تو اپنے ضمیر کو جھجوڑو۔ روزانہ غیبت کرتے ہو تو مرے بھائی کا گوشت نہیں کھا رہے۔ میرے آقا کا پاور بھی ہے۔ ایک مرتبہ 2 عورتیں آئی، کہا روزے سے ہیں کہ جی، تو روزہ تو ٹوٹ گیا تمہارا؟ کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ کہ مردار کھا کے آئی ہو؟ ذرا کہہ کرو۔ تو بوٹیاں آئی تھی سب، فلاں جگہ بیٹھ کے جو غیبت کر رہی تھی وہ اپنی بہن اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہی تھی۔ ارے دنیا میں ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے، فرمان نبی میں شک نہیں۔ جو شک کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بے شک بے شک۔
اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے بہت کہتا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، میں یہ کہتا ہوں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود؟ ارے مسلمان مٹ جائے، اللہ کی عزت کی قسم مسلمان نہیں مٹ سکتا۔ مسلمان بلند ہے، بلند رہے گا، بشرطے کہ وہ سچا مومن ہو۔ میرے آقا کی ایک حدیث سنو اور اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو، کتنے مومن ہو۔ میرے آقا فرماتے، جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرو۔ بتاؤ دھوکہ کون پسند کرتا ہے؟ دھوکہ ہمیں پسند نہیں تو اپنے بھائی کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ ملاوٹ، تمہیں ملا ہوا کا مال پسند نہیں تو ملاوٹ کیوں کر رہے ہو؟ پھر بھی مومن پکے۔ اب رہ کیا گیا؟ جب ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت برباد کر دے، روزانہ حرام کھا کر، ملاوٹ کر کر، جھوٹ بول کر تجارت کرے تو حرام مال نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آج نمازوں میں سکون نہیں ہے جی میرے بھائی، نماز تو ہے ہی سکون کے لیے، لیکن نماز ہو تب۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ارے روکتی ہے کہ نہیں روکتی؟ لیکن یہاں تو چپل بھی چر رہی ہے مسجدوں سے، مسجدوں میں بھی جا رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بے عزتی بھی کر رہے ہیں دوسرے کی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور سٹے بھی کھیل رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جوا بھی کھیل رہے ہیں، تو بتاؤ کہاں نماز؟ تو قرآن میں جو شک کرے وہ مسلمان نہیں۔ قرآن کا حق سچ، شرط یہ ہے کہ ہماری نماز ہی نہیں ہے۔ کہ جی پڑھتے تو ہیں، میں پوچھتا ہوں نماز پہلے ہے کہ پاکی پہلے ہے؟ ارے بولو بھائی، پاکی پہلے، نماز پہلے کہ پاکی؟ پاکی، کپڑے پاک، بدن پاک، جگہ پاک، من نہ پاک بھلی۔ ارے وضو کر کے آپ مسجد میں پہنچتے ہو، غسل کر کے مسجد میں پہنچتے ہو، کپڑے پاک کر کے پہنچتے ہو، یہ من کب پاک کیا آپ نے؟ روٹھے باپ کو کب منایا آپ نے؟ بہن کی بے عزتی کی کب راضی کیا آپ نے؟ پڑوسی کا دل دکھایا کب کیا آپ نے معافی ہوتے؟ یہ دل کو پاک کب کیا؟ دل میں کینہ تیرے، حسد تیرے، ایک اتنا بڑا کنواں اس میں ایک کتا مر جائے تو ناپاک ہو جائے، ہمارا دل کا کنواں چھوٹا سا، غیبت کا کتا، حسد کا کتا، نفرت کا کتا، یہ سارے کتے پڑے ہوئے ہیں اور پھر بھی پاک۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا کا فرمان سنو، لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک تیرا من حاضر نہیں تیری نماز نہیں۔ تو مسجد میں گیا ہے، ابے من کو بھی مسجد میں لے گیا ہے، وہ تو جنگل میں گھوم رہا ہے، وہ دکان پہ گھوم رہا ہے، وہ دلالی میں لگا ہوا ہے، من کہاں تیرا؟ منہ تو کعبے کی طرف ہے، من بھی کعبے کی طرف ہے کیا؟ ذرا سوچ، کہاں نماز تیری؟ پہلے من پاک کیا ہوتا۔ اسی لیے ایک دیہاتی زبان میں بڑی پیاری حدیث کا ترجمہ کیا ہے، تیرے بھیتر کوڑی میل کی، اوپر رکھا دھوئے، تیرے سیس جھکے دل نہ جھکے، سجدوں کیسے ہو؟ اندر تو یہ عیب، اوپر سفید بگلا، نماز ہوگی کیسے؟ میں ایک سبق سناتا ہوں صرف، اللہ کی عزت کی قسم اگر ایک سبق یاد رکھ دیا تو نماز کی لذتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، علماء بیٹھے کوئی بتا دے، نماز پڑھنے کا کہیں بھی حکم نہیں، نہ حدیث میں نہ قرآن میں، بلکہ کیا حکم آپ پوچھو گے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ پڑھنا تو 8 والے بھی ہیں، کھاٹ والے بھی پڑھ لیتے، 360 والے بھی پڑھ لیتے، پڑھنا نہیں ہے، قائم کرو، اقیم الصلاۃ،
وہ جو چیز قائم ہوتی ہے وہ پھر ہٹتی. آپ کہو گے مولانا صاحب نماز تو 5 وقت کی ہے 24 گھنٹے کیسے رہے گی؟ میں کہتا ہوں ایک سبق پہلے یاد رکھ لے، پھر تو سمجھنا کہ 24 گھنٹے نہیں، پوری زندگی میں تیرے ساتھ رہے گی نماز. ابھی نماز شروع نہیں کی ہے، میرے آقا سے معلوم کیا، اے آقا ہم نماز عبادت کیسے کرے؟ آقا نے 2 طریقے بتائے. ایک طریقہ تو ہمارے بس کی نہیں ہے، وہ تو اللہ والے جانے. پہلا طریقہ ہمارے بس کی بات، اور دوسرا وہ ہے کہ اس سے کم درجہ ہے ہی نہیں نماز کا. اب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ابھی نماز شروع نہیں کی ہے، نیت نہیں باندھی ہے، پہلے ارادہ کرے. کیا کر؟ اعبد ربک کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اگر یہ اتنا پاور نہیں ہے اور اتنا تیرے دل میں تقوی نہیں ہے تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اتنا خیال نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو پھر آخری درجہ سن لے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ. مسلمانوں کتنا خیال کر لو، خدا تجھے، ارے بولو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. کہاں دیکھ رہا ہے؟ مسجد میں جب نیت باندھ رہے ہو، مسجد میں جب یہ عقیدہ قائم رکھ لیا، یہ قائم کر لے خدا تجھے، اس سے کم عقیدے پہ نماز ہوگی نہیں. کم سے کم ادنا درجہ نماز کا یہ ہے جو خیال کر لے خدا تجھے. اب یہ عقیدہ اگر تیرے ذہن میں قائم ہو گیا، خدا تجھے دیکھ رہا ہے، یہ قائم کر کے دکان پہ گیا، ڈانڈی مارنا چاہا، نماز کہتی ہے خدا دیکھ رہا ہے. ہاں تو نے ملاوٹ کرنا چاہا، نماز کہتی ہے خدا دیکھ رہا ہے. تو نے چوری کرنا کہا، خدا نماز کہتی ہے خدا دیکھ رہا ہے. کہیں وعدے تھے، غلط وعدے تھے، جھاڑیوں میں چھپ کر پان کالا منہ کرنا تھا، فوراً نماز کہتی ہے خدا دیکھ رہا ہے. اب بتاؤ اگر پہلا سبق یاد رہ گیا، نماز شروع کرنے سے پہلے جو عقیدہ قائم کیا گیا تھا، اگر وہ سبق یاد رہا تو رات کے اندھیرے میں بھی گناہ ہوگا، تنہائی میں، تجارت میں، موت کے وقت، دشمنوں کے بیچ، نہ یہ اسلام ہی تو ہے جو دشمنی کے وقت میں بھی ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے. میرے بھائی اسلام کو سمجھا نہیں اور ہم اسلام کو بدنام کرنے چلے گئے. تبھی تو کہا ہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. میں یہ کہتا ہوں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود، صورت میں تم نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. آج ہمارا بھائی فخر کر رہا ہے میں شیخ ہوں، میں مغل ہوں، میں پٹھان ہوں. او میرے بھائی قرآن نے کیا کہا؟ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تو تمہارا نام مسلمان رکھنا ہے، فخر کرنا ہے تو اسلام پہ فخر کر. یہ ذاتیں، یہ قبیلے، یہ کچھ بھی نہیں. میں نہیں، قرآن سے سنو. اگر قرآن کو مانتے ہو تو یا ایھا الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، اے لوگو، چاہے وہ گجرات کے ہو، مراٹھی کے ہو، راجستھان کے ہو، ہریانہ، یوپی، بہار، بنگال، کہیں کی بھی ہو، قرآن کہہ رہا ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے اور تمہاری ماں بھی. ناس سے مراد صرف ایمان والے نہیں ہیں. جب قرآن الناس کا ذکر کرتا ہے تو پوری دنیا، کالے گورے، کسی بھی مذہب کے، اس لیے کہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے. ہدی للناس، تو یہاں الناس سے مراد ساری دنیا ہے. تو اے لوگوں تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، اور آگے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور یہ قبیلے ذاتیں صرف پہچاننے کے لیے ہے، فضیلت کے لیے نہیں، فوقیت کے لیے نہیں، لڑنے کے لیے نہیں، جھگڑنے کے لیے نہیں. میں فلاں، ابے تو فلاں فلاں کچھ بھی ہوگا، پدرم سلطان بود، تو چے بود، تیرا باپ
کیا ہے تو بتا. یہ ذاتیں اور قبیلے صرف پہچاننے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. قبیلے اور ذاتیں صرف پہچاننے کے لیے ہے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگاری والا ہے, جو زیادہ تقوی والا ہے. ہم آج پدی نہ پدی کے شور میں, اور ہماری حالت اتنی خراب. علامہ جامی جب مزار رسول پہ جاتے تو جب تک مزار رسول سے اجازت نہ ملتی علامہ عبد الرحمن جامی واپس نہیں لوٹتے. ہر ایک آدمی ایسا نہیں ہوتا. بڑے بڑے ولی ہوئے ہیں, لیکن عبد الرحمن جامی کو وہ مقام حاصل تھا کہ آقا اجازت دیتے تو وہاں سے آتے. تو آقا فرماتے بسلامت روی و باز آئی. عبد الرحمن سلامتی سے جاؤ اور واپس لوٹ کے آنا. آخری بار جب تو آقا کے قبر انور سے آواز آئی. پھر بھی لوگ زندہ اور مردے کی بحث کرتے, حیات النبی میں شک کرتے. قبر انور سے آواز آتی ہے بسلامت روی. علامہ عبد الرحمن جامی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, رو پڑے اور ہچکیاں بن گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا اب میں دوبارہ نہیں آ سکوں گا. میرے زندگی کا آخری لمحہ, مجھے موت کا ڈر نہیں ہے, حاضری نہیں ہوگی دوبارہ اس کا. کیوں کہ ہمیشہ آقا فرماتے سلامتی کے ساتھ جا اور واپس آ. آپ بسلامت روی تو فرمایا ہے, باز آئی نہیں فرمایا. پتہ چلا میرے آقا کو میری زندگی کا بھی پتہ ہے, اب میرا آخری وقت آ چکا ہے. اور یہی ہوا کہ آپ پہنچے اور انتقال کر. وہ عبد الرحمن جامی جس کا اتنا بڑا مقام تھا نبی کی بارگاہ میں, وہ کیا کہتے ہیں؟ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی. عشق کا بندہ بن جا, نسب کو چھوڑ دے جامی. کہ دریرہ ابن فلاں نیز, کہ اس راستے میں فلاں کا بیٹا فلاں, یہ کوئی کام نہیں آئے گا. یہاں کام آئے گا تو تیرا عمل کام آئے گا. اور یہ قرآن سے دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, نام کنان ہے. میں اپنے سمجھایا بیٹا آ جا. کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. کہ بیٹا آج بچاؤ نہیں ہے, یہ عذاب ہے. کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا. آخر نہیں مانا. پہاڑ کے اوپر لپٹیں آئی اور جیسے قریب تھا ڈوبنے کے, آپ نے ہاتھ اٹھانا چاہا. رب نے فرمایا میرے نبی اس کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا. نبی کا بیٹا ہے, پہاڑ کی چوٹی پر ہے, لپٹیں آئی ہے. اور کیا فرمایا؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. یہ نہیں کہا لَيْسَ تیرا بیٹا نہیں ہے. بیٹا تو ہے, اہل نہیں ہے, تیرا پابند نہیں ہے, تیرا پیروکار نہیں ہے, تیرا فرما بردار نہیں ہے. اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. یہ تیرا بیٹا ضرور ہے, تیرا فرما بردار نہیں ہے. اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرَ صَالِحٍ. اس کے عمل اچھے نہیں ہیں. یہ قرآن ہے. نبی کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر غرق ہو گیا. اور وہیں ایک بوڑھی عورت تھی جو خاندان میں سے بھی نہیں تھی, عقیدت رکھنے والی تھی. عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی جب طوفان آئے تو مجھے یاد کر لینا. اللہ نے بھلا دیا. راز ہوتا ہے. اور جب واپس آئے تو خیال آیا ایک بوڑھی عورت کو تو میں بھول گیا, اس کو تو یاد نہیں کر پایا. ادھر جانے لگے تو بوڑھی عورت جھونپڑی سے نکلتی ہے, اللہ کے نبی کیا طوفان آنے والا, میں چلوں؟ آپ سجدے میں گر گئے. بوڑھی اماں طوفان تو آ گیا, ساری دنیا کو تباہ کر گیا, اور تو کہا کہ جس رب نے آپ کو کشتی میں بچایا, آپ کی محبت میں مجھے آپ کی نسبت نے میری جھونپڑی میں بچا لیا. عقیدت و محبت ہوئی تو ایک بوڑھی عورت جھونپڑی میں بچ گئی, اور عقیدت نہیں تھی تو نبی کا بیٹا ہو کر پہاڑ کی چوٹی پہ غرق ہو گیا. میرے بھائی, یہ کلمہ پڑھنا صرف نام اسلام نہیں ہے, ماننا اسلام ہے, یقین کرنا اسلام ہے. میرے ساتھ آپ سب مل کر ایک مرتبہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ بولے علیہ سب وسلم. مانتے ہو نہیں مانتے؟ ارے بولو بھائی. سب مانتے. سب مانتے ہیں. کیا مانا آپ نے اللہ کو؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ. تو مانا کیا ہے؟ رازق کون ہے؟ اللہ. خالق کون ہے؟ اللہ. مالک کون ہے؟ اللہ. عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء. جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے چھین لے. جب وہی سب دینے والا ہے تو بھکاری غوروں کا کیوں ہے؟ ارے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلُ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. پھر ہم خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارا بھروسہ تو دولت پر ہے، ہمارا بھروسہ ایم پیوں پر ہے، ہمارا بھروسہ حکومتوں پر ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں رہا. اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. ورنہ کون نہیں جانتا؟ آپ کہتے ہو کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بغیر ہتھیار کے، بغیر سامان کے. میں کہتا ہوں آؤ نا. نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں. ایران کو جب فتح کرنے کا موقع آیا تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حکم دیا تھا؟ دریا تو بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، میں بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہوں، راستہ دے. بولو گھوڑا دوڑائے تھے نہیں دوڑائے؟ ارے بولو. دوڑا ہے. تو اس دریا پر جہاں پاؤں رکھو تو ڈوب جائے. کیا وجہ تھی کہ سعد بن وقاص کا لشکر اس طرح چل رہا تھا جس طرح جنگل میں چلتے؟ یہ وجہ کیا تھی کہ ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے امام تھے، انسانوں کے نہیں، پوری خلق کے. حکومت ہماری دریا پر بھی تھی اور دریا نے راستہ دیا. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، ناؤ طوفان کی دھاروں کو بنایا ہم نے، بستر آگ کے شعلوں پہ بچھایا ہم نے. دیکھ کے ہم کو فرشتوں نے کیے ہیں سجدے، دل کو جب نور محمد سے سجایا ہم نے. بے شک. اور مشرق سے تابا مغرب گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقے کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے ہم نے. بے شک. میرے بھائی اصل میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا مقام کیا تھا اور ہم کہاں پہنچ گئے. دیکھو کوئی مسافہ کرنے کی کوشش نہ کرے، دونوں طرف سے راستہ بنا لے. حضرت جب واپس جائیں گے جلسے کے بعد تو آپ کو سب کو موقع ملے گا. راستہ دے دے. راستہ پہلے بنا دے. بھائی بیچ میں کوئی اور نہیں آئے. بیچ میں سے کوئی برائے مہربانی ہاتھ نہ بڑھائے. حضرت یہاں بیٹھ کے سب سے مسافہ کریں گے، سب کے لیے دعا کریں گے، اور جن حضرات کو مرید ہونا وہ مرید بھی ہوں گے انشاءاللہ. تشریف لائے، تشریف لائے. وعلیکم السلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. تشریف رکھیں آپ حضرات، تشریف رکھیں. حضرت کے فیوز و برکات سے مستفید ہو. ہاں جی سب آگے آگے بڑھ کے بیٹھ جائے. پہلے جہاں جگہ ہے تشریف رکھیں آپ حضرات، خالی کرسیوں کو نہ چھوڑیں اور تشریف رکھیں. جو باہر کھڑے ہیں مہربانی کر کے کوئی زیادہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں چلے گا، آپ آگے تشریف لے آئے. ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم.
सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। देखिए असल जो ताकत है वो मैंने फिर अर्ज किया, वो ईमान की। और ईमान क्या है? यकीन। डॉक्टर इकबाल ने कहा तो जुबान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुस्लिम नहीं तो कुछ भी। मुसलमान मानने का नाम है, तो सिर्फ ये नहीं जबान से कह लिया, मुसलमान की आंखें भी मुसलमान होंगी तो फिर किसी बहन बेटी पर पड़ नहीं सकती। याद रखिए ये इस्लाम है जहां मेरे आका सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जब नमूना दिया है, जिनसे पर्दा फर्ज है और जो महरम है जिनसे निकाह हराम है, उनके अलावा बालिग होने के बाद लड़की का सबसे पर्दा है। आज बताओ हम अपने मुआशरे में इस्लाम कितना % हमारे पास है? दूसरी बात, पाकी के साथ नमाज पहले है कि 17 औरत पहले? अरे बोलो 17 औरत पहले कि नमाज पहले? 17 औरत पहले है। अब ये भी तो बहुत से भाई नहीं जानते 17 औरत है क्या। मर्द के लिए शर्मगाह और औरत के लिए शर्मगाह को छुपाना। शर्मगाह मर्द की क्या है? नाक से लेकर घुटने तक छुपाना फर्ज है, दिखाना हराम है। किसी भी हाल में बालिग होने के बाद एक बेटा बाप को जांग नहीं दिखा सकता, बाप बेटे को जांग नहीं दिखा सकता। घुटने से नीचे तक छुपाना फर्ज है, दिखाना हराम है। और जो इसको हराम न समझे वो ईमान से खारिज है। और औरत के लिए सुनो और फिर मुहासबा करो कितने मुसलमान हैं। हथेली, चेहरा और कदम के सिवा पूरा शरीर छुपाना फर्ज है, दिखाना हराम है। अब एक आदमी खड़ा हो जाए जो ये कह दे मेरे घर में ये आस्तीन ने कलाई कभी नहीं देखती। अरे हथेली, चेहरा और कदम के सिवा पूरा शरीर छुपाना फर्ज, दिखाना हराम। अब बताओ हाफ आस्तीन हमारी बेटियां, पूरी आस्तीन खत्म हमारी बेटियों की। दो पट्टे इतने बारीक कि जिनमें बालों का रंग नजर आए। उलमाए किराम बैठे हैं, ये ना पूछना मेवात का मौलवी कहां से आके कह गया। जिन बालों का रंग नजर आए ऐसे दो पट्टे में 100 साल भी नमाज पड़ेगी तो एक दिन की भी नमाज नहीं होगी। इतना बारीक दोपट्टा जिसमें बालों का रंग नजर आए, नमाज नहीं होती। अब बताओ हमारे घरों में जो दोपट्टे हैं वो कैसे हैं? फिर चोरी, जिना, ये जो गुनाह हैं ये मुतय्यन हैं, आधे घंटे के, 10 मिनट के, और जो गुनाह करेगा वो गुनहगार। लेकिन तेरी बेटी, तेरी बीवी, तेरे माँ हाफ आस्तीन से घर में घूमे, ये जिना से भी बदतर है, चोरी से भी बदतर है। इसलिए कि वो भी हराम की मुर्तकिबा और जितने देख रहे हैं वो सब हराम के मुर्तकिबा। अब अपने अपने घर में देखो, फिर कह रहे अजाब आ रहा है, 24 घंटा घरों में हराम होता हो। हाँ, अंग्रेज हमारी तहकीक रिसर्च करता है ये कौम मुसलमान तरक्की क्यों कर रही है, कैसे ये ऊंची पहुंची, कैसे गिरेगी। तो उन्होंने देखा इन्हें उरियानियत पे ला दो, इन्हें लिबास में बलझा दो। जब इनका लिबास सही नहीं होगा तो ये सच्चे मुसलमान ही नहीं रह सकेंगे। जब ये इनका लिबास सही नहीं रहेगा तो 24 घंटा हराम घर में होगा, हराम होगा तो रहमत के फरिश्ते नहीं आ सकते। हाँ, तू दौलत लेकर करोड़ों रुपए अपने घर में इकट्ठा कर सकता है, लेकिन जिसकी बेटी या बीवी सर उठाड़े घर में भी हो तो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो रहमत आ जाएगी। फिर कहता सुकून नहीं है, सुकून मिले कहां से? नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था रुब्बा कासियातिन आरियातिन, कितनी कपड़ा पहनकर भी नंगी होगी। आज बताओ इस्लाम में चुस्त लिबास हराम, बारीक लिबास हराम, फिर दौलत हमारी और बीवी मर्जी पाकर बाजार से खरीद के लाए। अरे मस्जिद में औरत नहीं आ सकती तो बाजार में क्यों जा रही है? बाजार बुरी जगह है ना, बाजार में बुरे लोग रहते हैं।
مسجد اچھی جگہ ہے، مسجد میں اچھے لوگ رہتے ہیں، جب ہماری بہن بیٹیاں مسجدوں میں نہیں آ سکتی تو یہ بازار میں اجازت کس نے دی ہے؟ اور پھر کہتے ہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، تو نہ نبی کی بات مان رہے ہیں نہ اللہ رسول کی بات مان رہے ہیں، پھر کیسے مسلمان بتاؤ؟ ڈاکٹر اقبال نے یوں نہیں کہا تھا، بہت گہرائی کے ساتھ، اور انگریزوں نے جب دیکھ لیا کہ تھوڑی قربانی دو، یہ لباس اتار دو، اب وہ کہیں گی اتنے میں تو سلائی نہیں ہوتی، ادھر سیدھا سادہ لباس آ رہا ہے، بچی بھی پجمی میں، سلوار ختم، سلوار ختم، قمیض ختم، اب پینٹ شرٹ آ گیا، یا بچیوں پہ بھی پجمی آ گئی اور چست لباس، اور وہ بھی یہاں سے فراغ آتے یہاں سے صاف۔ جب بچپن میں عادت پڑتی ہے تو جو بچپن میں فراغ پہنے وہ بچپن میں قمیض نہیں پہنے گی، وہاں بھی فراغ ہی پہنے گی۔ اب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو، ہمارا دشمن کتنا تیز ترار ہے، اس نے لا کر لباس ہمارے لیے لٹکا دیے، اور آج ہماری بیویاں اپنی مرضی سے وہ لے رہی ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ہم برباد ہو رہے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنے نام آئے ہمارا۔ میں ایک بات اور بتاؤں، اسلام کہتا بعد میں ہے، کر کے پہلے دکھاتا ہے۔ یہ مدرسے بعد میں، مولوی بعد میں، پیر بعد میں، سب سے پہلا جو مدرسہ ہے یہ خانقاہ نہیں، مدرسے نہیں، مسجد نہیں، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اس لیے غیب دان نبی نے فرمایا لوگوں، کوئی حسن دیکھتا ہے، کوئی دولت دیکھتا ہے، کوئی نسب دیکھتا ہے، اگر میرے غلام ہو تو میرا مشورہ مانو، تو میں تمہیں کہتا ہوں دینداری دیکھنا، جب بیوی دیندار ہوگی تو اولاد بھی دیندار، ارے بولو بیوی دیندار ہوگی تو اولاد بھی، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن ادھر مادن اولاد بن سکتی نہیں۔ جب ہاں ماں خود بے ادب ہے تو با ادب اولاد جنے گی۔ آج میں ایک بہت صاف چیلنج دے رہا ہوں، یہ جتنے 50-60 سال کی عمر کے لوگ ہیں، ان میں جو تہذیب ہے وہ آج کے بچوں میں تہذیب کیوں نہیں؟ جتنے بڑے لوگ ہیں وہ تہذیب یافتہ، گاڑی کو اندر پہ نہیں لیتے نا، پہلے مائک نہیں جو ہے نا، آپ حضرات راستہ بنا دیں، بآسانی حضرت کو آنے کی جگہ کر دیں، کوئی مسافہ لینے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت راستہ بنا دیں، حضرت کے کوئی تکلیف نہ دیں، برائے مہربانی راستہ بنا دیں، اور گاڑی کے پاس بھیڑ نہ لگائیں، گاڑی کے پاس بھیڑ نہ لگائیں، دونوں طرف جو راستہ ہے اتنا ہی چوڑا اس راستے کو رکھیں تاکہ حضرت کو آنے میں تکلیف نہ ہو۔ حضرت کے پیر میں تکلیف ہے، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، راستہ بنا کے رکھیں، تھوڑا دوری بنا کے رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، مسلک اہل سنت، خانقاہ برکاتیہ، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں سبھی سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ حضرت کو آنے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، راستہ بنا کے رکھیں، اور جو حضرات سڑک پہ کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را یہ کرسیاں آپ کے
استقبال کے لیے بچھائی گئی ہیں، آپ کے بیٹھنے کے لیے بچھائی گئی ہیں. کھڑے نہ رہیں بلکہ کرسیوں پر تشریف رکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آرام سے، حضرت کے پیر میں تکلیف ہے، بڑے آرام سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. حضرت نے حکم فرما دیا بیٹھ جائیے. محبت ہے، عقیدت ہے تو بات مان لیجئے، بیٹھ جائیے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. حضرت نے زبان سے خود فرمایا تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے. تو اگر بات مانتے ہیں، ادب کرتے ہیں تو صرف بیٹھ ہی جائیے. اب بیٹھ جائیے. جو ادھر ادھر کھڑے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف رکھیں. جائیے. ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک. میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو مجھے یہ تینوں جملے بڑے اہم ہیں، لیکن صرف آخری جملے پہ مجھے گفتگو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یاد رکھیے کہ میں نے جو عرض کیا اسلام نے کہا بعد میں ہے، کر کے پہلے دکھائے. سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے خلیل اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو بیابان اجاڑ میں چھوڑ دو. اب بتائیے، ہم تو راز نہیں سمجھ سکتے کہ بچہ چھوٹا سا اور بیوی، اور اس کو کہاں چھوڑا جا رہا ہے؟ بیابان اجاڑ، بوادٍ غیر ذی زرع، قرآن کے الفاظ ہیں. بیابان اجاڑ میں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کہ بے ایمان پیدا ہوں گے جو برابری کا دعویٰ کریں گے تو انہیں پتہ چل جائے تو آبادی کو تلاش کرتا ہے، آبادی اللہ والوں کے قدموں کو تلاش کرتا ہے. یہ جو مکہ آج آباد ہے یہ صدقہ ہے حضرت ہاجرہ کے قدموں کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا. پھر جو پوچھا کیا معاملہ ہے کہ اللہ کا، جب اللہ کا حکم ہے اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی فکر. تو آج کی ماں بہنوں کے لیے ذرا غور کرے، وہ کہاں ہے ان کا بھروسہ، کہاں ہے وہ جو ہے ان کا ایمان؟ کوئی نہیں. لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے وہاں ٹھہر گئی. وائی ویلا نہیں کیا، شور شگافہ نہیں کیا، گھبرائی نہیں. پھر 7 سال کے جب بیٹے ہو گئے، اس تفصیل میں نہیں جاتا، آب زمزم نکلا، سب کچھ ہوا. 7 سال کے ہو گئے تو رب نے فرمایا میرے خلیل اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں ذبح کرو، لیکن پہلے مشورہ لے لینا. اب اللہ تعالیٰ اگر حکم دیتا ذبح کرو تو ابراہیم خلیل اللہ پکڑتے ذبح کر دیتے، لیکن فرمایا مشورہ. کیوں؟ تاکہ قیامت تک پتہ چلے. دیکھو سب سے پہلی گود مدرسہ ماں کی ہوتی ہے، وہ مدرسے میں جو تعلیم ہوئی ہے اس کا امتحان آج لیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں، اللہ کا حکم ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں گم سے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جان دیر نہ کرو، جو رب کا حکم ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صابروں کی لائن میں کھڑا پاؤں. یہ نہیں کہ میں صبر کروں گا، میں نہیں. صابروں کی لائن میں یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ ماں باپ کا ادب، یہ کہاں سے آیا؟ ڈاکٹر اقبال نے تبھی تو کہا تھا یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ ہاں یاد رکھو جب حضرت ہاجرہ، وہاں کوئی مدرسہ نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں، تو پڑھانے والی ماں ہے، پڑھنے والا بیٹا ہے. جب ماں ہاجرہ ہوتی ہے تو بیٹا اسماعیل ہوتا ہے. یہی جب ماں فاطمہ ہوتی ہے بیٹا حسن حسین ہے. کسی نے کہا تھا دوسرے حسن حسین کیوں نہیں پیدا ہوئے؟
تو جواب ملتا ہے اگر دوسری فاطمہ الزہرا ہوتی تو دوسرے حسن حسین پیدا ہو جاتے. ہاں اب دوسری فاطمہ نہیں ہے تو دوسرے حسن حسین بھی پیدا. لیکن آج اے مسلمانوں تم اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنا دو, آج بھی ان کے پیٹ سے غلام حسن غلام حسین آج بھی پیدا ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو پہلے کنیز فاطمہ تو بناؤ. نماز پہلے نہیں ہے, 17 عورت پہلے ہے. یہ ہمارے گھروں میں سب سے بڑا عذاب جو آ رہا ہے, 24 گھنٹہ جو حرام ہو رہا ہے وہ عریاں لباس کا ہے, چست لباس, باریک لباس, اور یہ عریانیت جس نے ہمارے گھروں کو برباد کر رکھا ہے. اب اگر چاہتے ہو بربادی ختم کرو تو سب سے پہلے اپنے گھروں میں لباس اسلامی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے کنیز انہیں بناؤ. اور ان کے طرز پر تمہیں معلوم نہیں ہے, کربلا کا بیان بہت سنتے لیکن ہمارے یہاں تو رافضیت آگے اجازت ہے, سنیت نہیں ہے. ڈھول ہمارے یہاں نہیں, علم ہمارے یہاں نہیں, یہ تازیہ داری ہمارے یہاں نہیں. یہ تو شیعوں کا کام ہے, وہ ان سے لے لیا. کربلا کا پیغام تو یہ ہے جو ہمارے علماء حق سناتے ہیں. تو امام حسین نے کربلا میں ذرا غور تو کرو, قیامت تک کے لیے نمونہ ہے امام حسین کی زندگی, سب کے لیے نمونہ ہے. پانی کی ضرورت ہے, پانی کھٹا نہیں کیا. بھوکے ہیں, کھانا اکٹھا نہیں کیا. لیکن بیابان اجاڑ میں کربلا میں جو اہتمام کیا تھا تو خیمے کا انتظام. امام حسین نے خیمہ کس کے لیے؟ بیویوں کے لیے. اور پھر خیمہ کا انتظام نہیں, خیمہ کے چاروں طرف خندق کھدوائی. پھر خندق نہیں, خندق میں آگ لگوائی. ذرا غور تو کرو, کربلا میں اتنی مصیبت, پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, پھر بھی خندق کھودی جا رہی ہے, آگ جلائی جا رہی ہے. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے پردہ کتنا اہتمام رکھتا ہے. اور پردے کا اہتمام امام حسین نے جہاں مکان نہیں تھے وہاں بھی خیمہ لگا کر اور خیمے کی حفاظت کر کے اتنا اہتمام کیا ہے کہ جیتے جی کوئی بھی دشمن جو ہے خیمے تک نہ پہنچ سکے. آج ہمارے مکان موجود, ساری چیزیں موجود, اور ہماری بیویاں بازاروں میں گھومیں اور پھر کہے جی ہم پکے مسلمان ہیں. جبکہ اسلام نے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی عورتوں کو. تو یاد رکھو, سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرو کمی کہاں ہو رہی ہے. سب سے پہلے گھروں کا ماحول بگڑ رہا ہے, اور گھروں کا ماحول سدھرے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس میں آئے, حضور بارش نہیں ہو رہی ہے. آپ بھی اندر گئے اور جانے کے بعد اپنی والدہ سے عرض کیا, اماں جان اپنی چادر سے کچھ دھاگے عطا کر دو. وہ دھاگے لے کر باہر آتے ہیں. کہا ہے مولا یہ تیری اس بندی کے چادر کے دھاگے ہیں جس کے آنچل کو بھی کسی انسان نے نہیں دیکھا. اتنا قرض کرنا تھا, موسلادھار بارش شروع ہو گئی. میرے بھائی, جب ماں ایسی تھی تو باپ نظام الدین اولیاء ہے, جب ماں نے تھی تو بیٹا بابا فرید الدین ہے. آج تو ذرا سی دولت ہمارے پاس ہو جائے تو ہم ہٹلر بن جاتے, ہم انگریز بن جاتے ہیں. داڑھی تھی تو اتروا دیتے ہیں, سلام کرتے تھے تو اکڑ کے چلتے ہیں. اب چھوٹوں کو سلام بھی نہیں کر سکتے, مسجدوں سے دوریاں ہو جاتی ہے کیونکہ بڑے آدمی بن گئے. میرے بھائی غور کر, ایک ہندوستان کا بادشاہ التمش, کسی کو نہیں معلوم کیا حال ہے, لیکن پیر و مرشد نے جب انتقال کیا تو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وصیت کی, میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس میں 4 خوبیاں ہو. نماز قضا نہ ہوئی ہو, تہجد قضا نہ ہوئی ہو, عصر کی 4 سنت غیر موقدہ بھی قضا نہ ہوئی ہو, کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو. جب یہ اعلان ہوا بڑے بڑے ولی تھے لیکن کوئی باہر نہیں آیا. ہاں جب کوئی نہیں آیا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اور التمش بادشاہ باہر نکلے. آج میرے پیر نے میرا پردہ فاش کر دیا. اگر پیر پردہ فاش نہ کرتے تو شاید کسی کو نہ پتہ چلتا کہ ہندوستان کا بادشاہ بھی اتنا بڑا پرہیزگار. میرے بھائی یوں نہیں ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہم اپنے ماحول کو دیکھیں کہ کہاں بہ گئے.
تو اے ایمان والو پہلے اپنا ایمان مضبوط کرو، اور ایمان جو ہے میرے ساتھ آپ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں، 7 چیزوں پر یقین کرنا ہر حال میں ضروری ہے، ذرا بھی شک ہوا تو کفر ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ نماز 13 سال 12.5 سال کے بعد میں، اور عمل سارے آیات نماز کے ارکان عید جمعہ یہ سب بعد میں ہے۔ 12.5 سال صرف ایمان کی تبلیغ ہوئی تھی، اور ایمان اصل میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ خدا کو تو وہ بھی مانتے تھے، سب سے زیادہ جس پر تھی وہ تھی کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ تو کفار کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا عِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر زندہ ہوں گے۔ یہی تو ایک عقیدہ ہے کہ جو آج فکر آخرت نہیں رہی، اور جب فکر آخرت نہیں تو سارے گناہ اور ساری نیکیاں برابر ہو گئی۔ پھر سمجھتے ہیں زندگی میں مزے اڑا لو، مر کے کچھ نہیں ہونا، نہ مرنے دوبارہ زندہ ہونا ہے نہ کچھ ہونا ہے۔ جب آخرت کی فکر نہیں تو کیوں تو نیک عمل کرو، جنت کی فکر نہیں، کیوں برائی سے بچو، جہنم کا ڈر نہیں۔ یہی سب سے بڑی بیماری ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک میں سینکڑوں آیتیں جو آئی ہیں وہ اس کے اوپر کے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔ جب تمہیں یہ پتہ چلے گا حساب دینا ہوگا، اچھے جگہ پتی پسینہ آ جائے گا۔ آج مزے اڑا لو، 10,000 وہاں سے کھا لیے، 10,000 وہاں سے کھا لیے۔ پتہ ہے فتح رضویہ دیکھیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 1 پیسے کے بدلے 700 باجماعت نمازوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ آج تو کہہ رہے ہیں میں مقدمہ جیت گیا، میں یہ کر گیا، بے ایمانی کر کے، وکیل کر کے، ابے وہ ہار گیا۔ جو یہاں جیتا ہے وہ ہارا ہے، اور جو یہاں ہارا ہے وہ جیتا ہے، اس لیے کہ جو بظاہر جیت گیا وہ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یہ تو اپنی زندگی گزار لے گا۔ 1 پیسے کے بدلے 700 باجماعت نمازیں اس کو دی جائیں گی، اور 1 روپیہ میں 100 روپے سے ہوتے ہیں۔ ذرا کتنی کروڑوں نماز چلے گی، ذرا اندازہ لگا لو۔ اس کو تو فری میں نمازیں مل گئی، اور پھر اس کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ تبھی تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جنت میں بھولے لوگوں کو دیکھا ہے اور جہنم میں چال باز لوگوں کو دیکھا ہے۔ یہ فکر اگر ہمیں ہو جائے گی کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا، پھر کوئی بے ایمانی نہیں کرے گا، پھر وہ کسی کا مال نہیں دبائے گا، پھر وہ ملاوٹ نہیں کرے گا۔ یہی تو ساری بیماری کی جڑ ہے کہ ایمان کمزور ہمارا۔ تو اے ایمان والو اتقوا اللہ۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف 2 چیزیں سمجھ لو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ایک بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، حکیم صاحب نے نبض دیکھی، بیماری ہے، تو بولو بیمار جب جاتا ہے اسے پتا ہے میرے اندر بیماری کیا ہے؟ نہیں ہے نا؟ اور ڈاکٹر کو پتا ہے۔ تو اب بتائیے ڈاکٹر کے پاس ہم ہی جاتے ہیں کہ بد مذہب بھی جاتے ہیں؟ دونوں جاتے ہیں۔ خدا سمجھ کے جاتے ہیں کہ بندہ سمجھ کے جاتے ہیں؟ اگر غیر اللہ سمجھ کے جائیں تو بھی شرک، اور اللہ سمجھ کے جائیں تو بتاؤ تو صحیح کیوں جاتے ہیں؟ جبکہ مولانا روم فرماتے ہیں ای حکیمانے جہاں دانشورن بر سکامے تو زدو واقف ترن، یہ دنیا کے جانکر حکیم تیری بیماری پر تجھ سے زیادہ واقف ہیں، پس طبیبان الہی در جہاں چونہ دانت از تو اسرار نہا، پھر یہ اللہ کے طبیب تیری بیماری پر تجھ سے زیادہ کیوں نہیں جانیں گے؟ حال تو دانم یک ایک مو بمو، تیرے بال بال کے حال کو جانتے ہیں، تبھی تو تیری شفاعت کریں گے۔ تو حکیم صاحب کے 2 چیز دیتا ہے میں جو تقوی سمجھانا چاہتا ہوں، ایک دوا اور ایک پرہیز۔ دوا 3 ٹائم، صبح دوپہر شام، اور پرہیز 24 گھنٹہ۔ ارے بولو 24 گھنٹہ ہے کہ نہیں؟ لیکن 10 دن دوا کھائی، ایک دن کہا حکیم صاحب کھجلی ہو رہی، ڈاکٹر ہو گئے۔ حکیم صاحب نے کہا دیکھ کے اچار کھایا ہے، اچار گھر میں کھایا تھا، حکیم صاحب سڑک پہ بتا رہا ہے۔ جب حکیم کا علم کا عالم یہ ہے تو پھر اللہ والوں کا علم کا عالم۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک پرہیز توڑا 100 دوا بیکار۔ ارے بولو 100 دوا ایک طرف اور ایک پرہیز۔
تو اسلام میں بھی ایمان کے بعد دو ہی چیز ہے، دوا اور پرہیز۔ اب آپ کو علماء بتاتے ہیں اوامر اور نواہی۔ اوامر میں واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، سنت ہے، نواہی میں جن سے روکا گیا ہے، حرام ہے، مکروہ تحریم ہے، مکروہ تنزیہ، یہ تو ہے۔ جن کو کرنے کا حکم دیا جائے وہ کیا ہے؟ دوا۔ نماز پڑھ دوا ہے، روزہ رکھ دوا ہے، زکات دے دوا ہے، بڑوں کا ادب کر دوا ہے، چھوٹوں میں پیار کر دوا ہے، راستے میں سے نقصان دہ چیز کو ہٹا دوا ہے۔ لیکن حرام سے بچ، پرہیز ہے، جھوٹ سے بچ، پرہیز ہے، جگلی سے بچ، پرہیز ہے۔ اب نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں اور حرام سے نہیں بچ رہے، بولو فائدہ ہوگا؟ تبھی تو میرے آقا نے فرمایا ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت کو برباد کر دیا۔ تو ہمیں دوا بھی اپنانی ہے، پرہیز بھی۔ تو جن چیزوں کا حکم دیا ہے انہیں چھوڑنا مت، اور جن سے بنا فرا ہے انہیں چھونا مت، یہ تقویٰ ہو گیا۔ جب یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی تو اب مجھے جو اصل گفتگو کرنی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اے ایمان والو، ایمان بھی پاس ہے اور تقویٰ ہو گیا تو متقی بھی ہو گیا۔ جب متقی بھی آپ ہو گئے اور ایمان والے مومن بھی ہو، اب کیا ضرورت ہے تمہیں کس کی؟ ہم تو متقی بھی ہیں، مومن بھی ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر میں ایک روح البیان کا واقعہ ہے۔ ایک یہودی آتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں کہ جی آپ کے یہاں سجدہ سو کرتے؟ ہاں ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ بھول ہو جاتی ہے۔ بھول کیوں؟ شیطان آ جاتا ہے۔ کہا پھر تو ہماری عبادت سچی ہے، ہمیں جو ہے سجدہ سو کرنے کی ضرورت نہیں، شیطان ہی نہیں آتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کھڑے ہو کے جواب دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، او یہودی ادھر آ۔ جی، ایک جنگل میں جھونپڑی ہے، وہاں کواڑ بھی نہیں ہے، پہرے دار بھی نہیں ہے، وہاں کتنے چور جاتے ہیں؟ کہا ایک بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا شہر میں حویلی ہے، وہاں پہرے دار بھی ہیں، وہاں کواڑ بھی ہیں، کہ وہاں ڈکیتی پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں تیجوری میں لال ہے۔ فرمایا یہی مثال تمہاری ہماری ہے، تمہارے دل جھونپڑی کی طرح ہے، ہمارے دل حویلی کی طرح۔ جب تک تیرے پاس کچھ نہیں تھا تو بات نہیں، اب اگر تجھے اپنا ایمان اور تقوی بچانا ہے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کر۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ہاں میں مولوی صاحب ہوں، میں مفتی صاحب ہوں، وہ بندے تو ہے کون؟ علامہ فخر الدین رازی اتنے بڑے جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی 80 جلدوں میں، معاملہ آیا شیطان بہت بڑا تیز ترار، آخرکار دلیلیں توڑتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا دلیلیں ختم ہو گئی، پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ سینکڑوں میل دور سے وضو فرما رہے تھے۔ ولی سچا وہی ہوتا ہے، پیر اس لیے نہیں ہوتا کہ نقص تعویذ دے دو، پیر تو اس لیے ہوتا ہے جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں یہ پیر کام آئے، وہاں وہ ہماری نیت پار کرے گا۔ تو فرمایا کہ کیوں نہیں دیتا؟ بغیر دلیل کے خدا کو ایک نہیں۔ وہی سے لوٹا پھینکا، آواز آئی اور کہا شیطان بھاگ جا، میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ تو جب نظم الدین کبریٰ کو پیر کی ضرورت ہے تو آج ہیرے گہرے نتھو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات، یہ صحبت کہتے کس کو؟ صحبت کا اثر کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ اور سمجھو۔ ابو بکر صدیق کو کسی نے مفتی نہیں کہا، صحابہ کو مولوی نہیں کہا، بڑے بڑے القاب ہمیں دیتے ہیں، کہا یہ سارے رتبے، یہ ساری ڈگریاں محنت سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ نبی کی صحبت نے ان کو وہ مقام دیا ہے جو دنیا میں کبھی کسی سے ممکن نہیں۔ صحابی ہونا یہ کسی کی محنت سے، اور صحابی کا معاملہ کیا ہے؟ ادنا صحابی، ادنا صحابی کا مقام اتنا بلند و بالا ہے
کہ ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی غوث و کتب ابدال نہیں ہو سکتے۔ یہ مقام کہاں سے ملا؟ چہرے مصطفیٰ سے۔ تو اس چہرے کے صدقے میں جب صحابہ کا مقام یہ ہے تو چہرے والوں کا مقام۔ تو دوسری بات، نسبت والے ہم قرآن سے پوچھے نسبت کی قدر کتنی ہے؟ صحابہ بھی عظمت والے، اہل بیت بھی۔ اگر نبی کی نسبت چھوٹ جائے، یہ بھی ذہن میں رکھ لے، تو کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ ہے وہ نبی کی نسبت سے ہے۔ یہ نسبت تو بعد میں سمجھنا۔ آج بے ایمان وہ ہیں جو نبی کے ماں باپ کو کافر تک کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ ذرا قرآن سے تو پوچھ، جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی؟ ارے جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے جو وہ مچھلی جنت میں جائے گی، وہ آمنہ خاتون جن کے پیٹ میں ہمارے آقا 9 ماہ رہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، یہاں تو غور کرتے چلے جاؤ نا تو پتہ چلے گا یہ ظالم کتنے جھوٹے ہیں جو غور بھی تو نہیں کرتے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ہمارے نبی کے باپ کا نام کیا ہے بھیا؟ محبت سے کہو، حضرت عبداللہ۔ تو اس زمانے میں تو لات ہے، منات ہے، عزا ہے، 360 کعبہ میں بت ہیں، عبد المطلب وہاں کے متولی ہیں، لیکن پتا چلا وہ کسی سے متاثر نہیں ہے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ پتا چلا حضرت عبداللہ ہی نہیں، آپ کے نام رکھنے والے آپ کے دادا عبد المطلب بھی مومن ہے۔ بولو مومن۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ رب نے فرمایا ہم نے آپ کو سجدے کرنے والوں کے پیٹ سے سجدے کرنے والوں کی پیٹ میں منتقل کیا۔ وہ ایک نیا موضوع ہے، اس میں نہیں جاتا میں۔ تو کیا نام ہے بھائی؟ حضرت عبداللہ۔ اور ماں کا نام کیا ہے ذرا؟ حضرت آمنہ۔ اللہ کی عزت کی قسم ٹائم نہیں میرے پاس، ورنہ رب نے فرمایا ہم نے چن لیا ہے۔ ہم نے صحابہ کو چن لیا، اہل بیت کو چن لیا، نواسوں کو چن لیا، ازواج مطہرات کو چن لیا، خلفاء راشدین کو۔ یہ چنے ہوئے چیز ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، تم جو ہے جنگل بازار میں جاتے ہو، ٹماٹر لاؤ گے، آلو گوبھی لاؤ گے تو کسی صندوق میں بند کر کے لاؤ گے؟ تھیلے میں۔ اور جب ہار لاؤ گے، کنگن لاؤ گے تو صندوق میں۔ تو جتنا قیمتی سامان ہوگا اتنا قیمتی برتن ہوگا، تو خدا کی قدرت میں نبی سے قیمتی ہے کون؟ تو جب نبی اتنے قیمتی ہیں تو جو جن پیٹوں میں اور جن پیٹھوں میں رہ کر گزرے ہیں ان سے بھی بہتر کوئی۔ تو آمنہ یہ نام ایمان سے لو تو بھی ایمان، امن سے لو تو بھی ایمان۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بسد انداز یکتائی بغائے شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں۔ امی بن کر امانت۔ یہاں ایک سوال اور ہے، ہر چیز چنی ہوئی ہے، چاروں خلفاء کے نام میں عین موجود ہے، چاروں خلفاء کے نام میں عین موجود ہے۔ جو ابو بکر کا نام یہ تو آپ کا کنیت ہے، نام عبداللہ ہے، عبداللہ، عمر، عثمان، علی، عین یہ چنا ہوا ہے۔ رب نے فرمایا ہم نے چن لیا۔ پھر کیا مطلب؟ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین چشمہ کو بھی کہتا ہے۔ بتا دیا گیا لوگوں اگر تمہیں مجھے میری آنکھوں سے دیکھنا ہے تو یہ میرے خلفاء راشدین ہیں، علیکم سنتی و سنت الخلفاء راشدین۔ اگر تمہیں فیض لینا ہے تو چشمے بھی یہ چار یاد۔ تو یہاں بھی چنا ہوا ہے آمنہ۔ کتنے لفظ ہیں؟ 4، الف، میم، نون، ہاں۔ کتنے؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ الف، دوسرا میم، تیسرا نون، چوتھا۔ سوال پیدا ہوا آمنہ کون آیا؟ کہاں سے آیا؟ کون آیا؟ کیا بن کر آیا؟ کیوں آیا؟ سوال 4 ہے تو جواب بھی 4 ہی ملیں گے۔ کہاں میرا نام دیکھ لو نا،
تم کہتے ہو کہاں سے آیا؟ آمنہ کا الف کہہ رہا اللہ کے پاس سے آیا. کون آیا؟ آمنہ کی میم کہہ رہی محمد رسول اللہ ہے. کہتے کیا بن کر آئے؟ آمنہ کا نون کرا نور بن کر آئے. کہا کیوں آئے؟ تو آمنہ کی ہاں کرے ہدایت. اب بے ایمان کہتا ہے یہ تو تم نے تک لگا دی. میں نے کہا ظالم، یہی قرآن اٹھا کے دے، یہی مضمون قرآن میں ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق اللہ کے پاس سے محمد رسول اللہ نور بن کر آئے اور ہدایت دینے کے لیے کتاب لے. محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کے کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانا. تو جو میں عرض کر رہا ہوں یاد رکھیے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ صحبت کا اثر بہت عجیب ہوتا ہے. صحبت کا اثر اگر سمجھ جاؤ گے تو یہ آپ نے چمیلی کا تیل تو سنا ہے نا بھیا؟ نہیں سنا؟ تو چمیلی کا تیل سنا ہے تو ایک چمیلی کا پھول لے کر ہے نگاہ تیلی کے پاس تیل نکال دے. وہ کہتا ہے بابا پھولوں میں پانی نکلتا تیل نہیں نکلتا. تو میں نے تو بازار میں تیل دیکھا ہے چمیلی کا کہ بابا وہ بھی تل کا ہے. کہ تل کا تو میرے گھر میں پیپا بھرا ہوا ہے. یہ تو شیشی میں 50 روپے کا، وہ 50 روپے کا 1 کلو. کہا بابا سمجھ میں آ تیل تل کا، لیکن شرط ایک ہے، یہ ہر چیز وما خلقت ھذا باطلا. عرب نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. سورج کھیتی کو پکاتا ہے لیکن چاند کی تاثیر الگ ہے. یہ عورتوں کی ماہواری چاند کی وجہ سے، دریا کا چڑھنا چاند کی وجہ سے، اور یہ پھل پھول اور ان میں رس اور ان میں خوشبو، یہ سب چاند کی بنا. کہ جب چاندنی رات ہو تو سفید کپڑے پر چمیلی کے پھول بچھا دے اور اس میں تل بچھا دے، اوپر سے چمیلی کے پھول ڈال دے. 1 ہفتے تک یا 20 دن تک اس میں رکھ. جب وہ رم جائیں اب پھولے ہٹا دے اور اس تل کو لے جا. اب تل بدلے گا کچھ بھی نہیں، دیکھنے میں وہی تل ہے، لیکن جو صحبت اختیار کر گئی اب اس کا تیل نکال. تیل تو تل کا نکلے گا، خوشبو چمیلی کی ہوگی، نام چمیلی کا ہوگا، اثر چمیلی کا ہوگا، قیمت چمیلی کی ہوگی. تیل تل کا ہے، لیکن چند دن چمیلی کے پھولوں میں بس گئی تو اس کی خوشبو، نام بھی بدل گیا. سب اور بھی آسان. لوہا کالا ہے، ٹھنڈا ہے، آگ کی صحبت میں تھوڑی دیر چلا جائے تو آگ اپنا اثر دے دے، لال کر دے. روپ بھی دے دیا اور اثر بھی دے دیا، گرم کر دیا. اب کوئی اگر لوہے کو پکڑے تو آگ کہے گی خبردار میری صحبت میں رہ چکا، جلا دوں گا. لوہا نہیں جلاتا، آگ جلا رہی ہے. تو تھوڑی دیر صحبت میں رہ جائے. اب بتاؤ جب آگ اثر لے سکے، دے سکے، لوہا اثر لے سکے، تو میرے آقا کی گود میں پلنے والے علی مشکل کشا نہ ہوں گے؟ آپ قرآن سے پوچھے، کوئی شک کرے تو ایک مقتدی کی بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام مقتدی ہیں معراج کی رات. ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں مقتدی. اپنا کرتا دیں اور کہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابیاتی بصیرا. یہ میرا کرتا لے جاؤ، باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، بینائی لوٹ آئے گی. حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے ٹچ ہو کر کرتا دافع بلا ہو جائے، حاجت روا ہو جائے، مشکل کشا ہو جائے. کتنے عقل کے اندھے ہیں جو علی نبی کی گود میں پلے. ان کو اگر مشکل کشا چہرہ تو چہرے بگڑ جائے. ارے جب ایک کرتا تاثیر لے سکتا ہے نبی کے جسم سے ٹچ ہو کر، پھر مولا کائنات. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کے ساتھ. اب صرف آخری بات سن لو. ساتھ کا مطلب ہے وہ ادھر چلے تم ادھر چلو. ہے بھائی؟ ارے جدھر وہ چلے ادھر تمہیں چلنا ہے. جب یہ تمہیں ادھر ہی چلنا ہے تو بلا تمثیل وہ قرآن کا ورق پلٹے اور ہم تو تاش کے پتے پھینک رہے. وہ وضو کا پانی پیے اور ہم جو ہے شراب پیے. وہ سچ بولے، ہم جھوٹ سے فرصت نہیں. تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. جیسے وہ چلے ویسے. اب یہاں بالکل ایک آخری فیصلہ، کیونکہ وقت نہیں ہے، بہت زیادہ ہو چکا ہے. حضرت کا مزاج بھی
ہمیں بیان نصیحت سننی ہے. آخری بات اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہے, میں لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک کتا صحبت میں رہا, پالا, جب وہ جانے لگے تو کتا پیار کرتا ہے, وہ ان کی محبت میں روتا ہے اور وہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. مسلمانوں سچے مسلمان تو بن جاؤ, غیر تمہارے پیچھے لگ جائے گا. ہماری حالت تو تھی یہ, غیر ہم جاتے تو روکتے تھے, تمہارے آنے سے ہماری بچوں کی حالت سدھر گئی, ہمارے بچوں کا کردار سدھر گیا, تم نہ جاؤ یہاں سے. اللہ کی عزت کی قسم, مالدیپ میں کوئی فوجی نہیں آئے, کوئی بہت بڑا جہاد نہیں آیا, کوئی جہادیوں کے گروہ نہیں آیا, صرف تاجر آئے تھے. ان تاجروں کا اخلاق دے کر پورا مالدیپ اسلام کی گود میں آیا. تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ سب کو پتہ چلے غلام مصطفیٰ ہے, کہنے کی ضرورت نہیں. تو اب وہ کتا کو روکنے لگے, وہ نہیں رکا, پتھر اٹھایا, وہ رک گیا. اب کتا نے رب سے بارگاہ میں عرض کی, مولا تو تو دلوں کا بھیدی ہے, میں ان سے محبت کرتا ہوں, ان کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. مولا تو مجھے زبان دے دے, میں ان سے پوچھ تو لوں یہ مجھے کیوں بھگا رہے. کاش اس واقعے کو ذہن میں بٹھا لیں, خدا کا واسطہ. آج دعویٰ بہت کرتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن پکڑا بھی ہے کہ نہیں, تھوڑی دیر غور کر لو. اب کتے نے کہا, اے اللہ کے بندو, میں نے غلطی کیا کی ہے تم سے, میں تم سے پیار کرتا ہوں, تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, آخرکار میرا قصور تو بتاؤ. اب وہ اللہ والے کہتے ہیں, تیرا کوئی قصور نہیں ہے, ہم نے تجھے پالا تھا, ہم سوتے تھے تو جاگتا تھا, چور آتا تو بھونکتا, چور بھاگ جاتے ہم جاگ جاتے, مال بچ جاتا, تیرا کوئی قصور نہیں, ہماری مجبوری ہے. ہم جا رہے چھپنے, وہ تیری عادت ہے بھونکنا, یہ بری عادت نہیں ہے, یہ رب نے بنائی ہے, یہ اس کی خاصیت ہے. تیری عادت ہے بھونکنا, جب تو بھونکے گا دشمن کو پتا چل جائے گا اصحاب کہف کا کتا وہاں بھونک رہا ہے, وہ بھی وہاں ہوں گے, اس لیے ہم تجھے نہیں لے جا رہے. اب کتے کی بات سنو, کتا کہتا ہے, اے اللہ والو, میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, البتہ اپنی عادت چھوڑ دوں. عادت اچھی ہے, رب کی بنائی ہوئی ہے, میں بھونکنا چھوڑ دوں گا, تمہارا ساتھ. او سنیوں, تم بھی تو کہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر ہے نہیں, کہ آج کے بعد ہم جو ہے جوا چھوڑ دیں گے, شراب چھوڑ دیں گے, مال میں ملاوٹ چھوڑ دیں گے, تجارت کے وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے, نفرت کرنا چھوڑ دیں گے, بڑوں کی بے عزتی کرنا چھوڑ دیں گے. نفرت کرنا چھوڑ کر ہی نہیں, آپس میں متفق ہوں گے, لیکن ہم تمہارا ساتھ, تب تو مزہ ہے. اب سنو, وہ کتا کہاں گیا, ساتھ میں گئے, وہ اندر گئے, کتا دروازے پہ بیٹھا ہے, وہ اندر سو رہے, لیتے ہوئے, کتا بیٹھا ہے. ہم نے محبت میں کہا, اے کتا, جب وہ اندر تھے تو تو اندر کیوں نہیں گیا, جب وہ لیٹ گئے تو تو لیٹا کیوں نہیں. تو زبان حال سے جواب دیتا ہے, میں گستاخ نہ تھا جو برابری کرتا, وہ میرے مخدوم ہیں, وہ اندر رہیں گے, میں خادم ہوں, پہرا دیتا ہوں دروازے پر رہوں گا. وہ میرے مخدوم ہیں, وہ لیٹ گئے, میں بھی لیٹ جاؤں تو برابری ہو جائے گی, نہیں میں بیٹھا رہوں گا, تاکہ خادم اور مخدوم میں فرق ہو. اسی ادب کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے جہاں کہا, اسلام نے سمجھایا, جس گھر میں کتا ہوگا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے, لیکن یہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ لگ گیا, اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے, اور اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے, وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيِّ, ان کا کتا دروازے میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. اب بتاؤ کیا مقام ہے, اس کے نام کے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں, یا کتمیر خط پہ لکھ دو, خط غائب نہیں ہو سکتا. ہاں, اس کے یہ آیت پڑھ کر اپنی جیب میں رکھ لو, لکھ کر, یا پڑھ لو, اللہ کی عزت کی قسم, کتوں کی طاقت نہیں جو تمہیں کاٹ لو. یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں, یہ ہے مردوں کی شمشیریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی رب قدیر معاف فرمائے. میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا البلاغ. السلام علیکم.
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत का करम हुआ, हजरत मुफ्ती शान अजमत साहब क़िबला को जो मुख्तसर सा टाइम दिया गया है वो भी अपनी बात रखेंगे। अल्लाह ताला हमको हक बोलने, हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। माइक सीधा कर दीजिए। पानी की बोतलें। स्टेज पर जलवाबार पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत ताजुल मशाइख शेखुल मशाइख हुजूर सैयद अशाह डॉक्टर सैयद मोहम्मद अमीन मियां दामज़िल्लहुल अली व शहज़ादा हुजूर अमीन मिल्लत महबूबुल उलमा वल मशाइख हुजूर अमान अहले सुन्नत सैयद मोहम्मद अमान मियां क़ादरी बरकाती दामज़िल्लहुल अली व जुमला उलमाए किराम मुफ्तियान ज़बल एहतराम जुमला सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिथ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन मुझसे पहले आपने दो अजीम शख्सियतों के बड़े ही बेहतरीन काबिल अमल इस्लाही गुफ्तगू और इस्लाही तकरीर समाअत फरमा ली। अब यकीनन कोई तकरीर करने की हाजत और ज़रूरत नहीं है और आज हम और आप सब के लिए मुश्तरका तौर पर खुशनसीबी है कि हम ताजुल मशाइख हुजूर अमीन मिल्लत शहज़ादा हुजूर अमीन मिल्लत महबूबुल उलमा हज़रत अमान मियां साहब क़िबला के अपने गुनहगार आंखों से ज़ियारत कर रहे हैं। ये वही लोग हैं कि जिनके बारे में हमारे इमाम ने कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, और कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत हो चुका, बस मैं एक बात रख कर बतौर सबक मुर्शिद करीम मुर्शिद शफीक की मौजूदगी में आपके सामने से इजाज़त ले लूँगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमने ये दो तकरीरें समाअत की। अगर आप इन तकरीरों को और इन गुफ्तगू को आप दिल से सुन लें और उस पर अमल कर लें, यकीनन ये दुनिया भी हमारी कामयाब हो जाएगी और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज के दौर में देखा ये जाता है कि मैं और आप और हम सब बातों को सुनते तो ज़रूर हैं उलमाए की ज़बानी, यूट्यूब के ज़रिए से और दूसरे प्लेटफॉर्म से हम अच्छी बातों को सुनते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि हम मैदान अमल पर नहीं उतर पाते और हम अमली ज़िंदगी में उन चीज़ों को शामिल नहीं कर पाते। बस मैं इसी बात को रखूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला इन्ना फिल जसदि मुद्गतुन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, खबरदार कि पूरे जिस्म इंसान के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वैदा सलूहत सलूहल जसद कुल्लुहु। अगर वो गोश्त का लोथड़ा सुधर जाए तो पूरा इंसान सुधर जाता है, पूरा इंसान संवर जाता है। वैदा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु। अगर वो गोश्त का लोथड़ा खराब हो जाए, अगर वो गोश्त के लोथड़े में खराबी पैदा हो जाए तो पूरा इंसान खराब हो जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अला वहियल कल्ब। वो गोश्त का लोथड़ा है क्या चीज? वो गोश्त का लोथड़ा दिल है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हमारा दिल संवर जाए तो पूरा इंसान संवर जाएगा, अगर हमारा दिल बिगड़ जाए तो पूरा इंसान बिगड़ जाएगा। यकीन मानिए, आज हमारे दिलों के अंदर अगर खराबी होगी तो ये बहुत अहम और ये कीमती बातें यकीनन हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगी।
عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کسی کے دل میں یہ باتیں اترتی نہیں ہیں اور وہ میدان عمل میں نہیں آ پاتا ہے اور ان چیزوں پر عمل نہیں کر پاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حدیث مبارک کے ذریعے سے اس کا علاج فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اطلب قلبک فی ثلاثت مواطن، کہ اے انسانوں تم اپنے دلوں کو 3 جگہ تلاش کرو۔ اللہ کے رسول پہلی جگہ فرماتے ہیں عند سماع القرآن، کہ اگر قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی تلاوت کو سننے کے وقت اپنے دل کو تلاش کرو، دیکھو تمہارا دل اس چیز میں لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے۔ یقین جانو اگر قرآن کی تلاوت سننے کے وقت تمہارا دل لگ رہا ہے تو تمہارا دل زندہ ہے، اگر تمہارا دل نہیں لگ رہا ہے تو تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول دوسری جگہ فرماتے ہیں وفی مجالس ذکر، کہ یہ ذکر کی جو محفلیں ہوتی ہیں اور جس ذکر کے یہ جو جلسے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے حبیبوں کا ذکر ہوتا ہے، اگر ان ذکر کی محفلوں میں تمہارا دل لگے تو یقین جانو تمہارا دل زندہ ہے، اگر تمہارا دل نہ لگے تو یقین جانو تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول تیسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وفی اوقات الخلوہ، کہ خلوت میں تنہائی میں تم اپنے دل کو جانچو، تم اپنے دل کو پرکھو، اگر تنہائی میں تمہارا دل لگ جائے، اچھے کاموں کی طرف تمہارا دل متوجہ ہو تو یقین جانو تمہارا دل زندہ ہے اور تمہارا دل اچھے کاموں کی طرف نہیں جاتا، گناہوں کی طرف جاتا ہے اور خرافاتوں کی طرف تمہارا دل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سمجھو تمہارا دل مردہ ہو چکا۔ اب تینوں جگہ میں اگر کسی کا دل نہ لگے تو وہ آخر کرے کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، اگر انسان ان تینوں جگہ میں اپنے دل کو نہ پائے اور اس کا دل ان تینوں جگہ میں نہ لگے، قرآن کو سننے کے وقت، خلوت کے وقت اور ذکر کی مجلسوں میں اس کا ذکر، اس کا دل جو ہے نیک باتوں کی طرف نہ لگے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَاسْأَلِ اللَّهَ أَن يَعُودَ بِقَلْبٍ، تو اس وقت بندے کو صرف ایک ہی چیز کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور اٹھانے کے بعد یہ عرض کرے کہ اے اللہ میرے دل کو زندہ کر دے، اے اللہ میرے دل کو زندہ کر دے، اے اللہ میرے دل کو زندہ کر دے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول آگے پھر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، اس لیے کہ تمہارے سینے کے اندر جو دل تھا اور دل کے تمہارے سینوں کے اندر جو دل دھڑک رہا تھا اور تمہارا دل نیکیوں کی طرف نہیں لگ رہا تھا، گویا کہ تمہارے سینے کے اندر دل ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر دل سنور جائے تو پورا انسان سنور جائے گا، اگر دل بگڑ جائے تو پورا انسان بگڑ جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ آج کی اس مجلس میں اور ان مشائخ کرام کی موجودگی میں توبہ کر کے اٹھیں اور ہمارے دل کی کیفیت ایسی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے اہل سنت والجماعت کی ایک عظیم رسم جس کو گلپوشی کہتے ہیں ہم وہ ادا کر لیتے ہیں۔ میں حضور برکاتی دولہ کی گلپوشی کے لیے مدینہ مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا حسن رضا قادری صاحب کو دعوت دوں کہ وہ تشریف لائے اور حضور امین ملت برکاتی دولہ کی گلپوشی فرمائے۔ آئیے آپ حضرات نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، برکاتی دولہ۔ شہزادے حضور امین ملت حضرت سید امان میاں صاحب کی گلپوشی بھی حضرت مولانا حسن صاحب تمہارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت مفتی اسحاق صاحب کی گلپوشی بھی، اور دیگر علماء کرام جو یہاں پر اسٹیج پر مفتی شان عظمت صاحب، حافظ امین رضوی صاحب اور دیگر علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، تمام علماء کرام کی بھی گلپوشی حضرت مولانا حسن رضا قادری صاحب فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خاندان برکات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے بلا تاخیر میں حضور امین ملت کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور
اپنے ملفوظات حسنات سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح ومن تخلف عنہا فہلک۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اصحابی کالنجوم کأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال۔ منبر رسول پر جلوہ افروز ہمارے محترم و مکرم علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، شعراء اسلام، ائمہ مساجد، میرے بزرگوں، ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، آج آپ کے شہر میں یہ جو کانفرنس منعقد کی گئی عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے، جس میں ہم اور آپ سب حاضر ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے۔ جنہوں نے ان ستاروں کی پیروی کی وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا، اور میرے اہل بیت کا سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ پہنچ گیا، اور جو نہیں بیٹھ پایا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو پرانے زمانے میں آج تو بہت بڑے بڑے آلات ایجاد ہو گئے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ رات کو سمندر میں کس جگہ سے کتنی دور پہ ہیں ہم، لیکن اس زمانے میں ستاروں سے پہچانتے تھے۔ اس زمانے کے جو ناؤ چلانے والے ہوتے تھے وہ ستاروں کو دیکھ کر اندازہ کرتے تھے کہ یہاں اس طرف ہمارا رستہ صحیح ہے۔ اور نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ایک زبردست طوفان آنے والا ہے، تم ایک کشتی تلاش کرو اور اس میں ہر جاندار کا ایک جوڑا رکھو، طوفان آئے گا تو تمہاری کشتی چلی جائے گی۔ آپ میں سے شاید بہتوں کو نہ معلوم ہو کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ترکی میں پہاڑی کے اوپر برآمد ہو گئی ہے، جس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام تمام جانداروں کو لے کر چلے تھے۔ اصل میں ہماری خانقاہ قادریہ برکاتیہ کا ایک پوائنٹ پروگرام ہے: آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ اور یہ پیغام یو پی، بہار، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، کیرلا، ناگالینڈ، یعنی ہندوستان کے ہر صوبے تک پہنچ چکا ہے۔ اور جو وہاں کی زبان ہے، تمل ناڈو کی زبان ہے تمل، تو تمل میں لکھوا کے بھیجا گیا، اور انگریزی میں بہت چھپا، اور ہندی اور اردو میں بہت ہی زیادہ چھپا، اور اس مشن میں ہم لوگ پچھلے کافی دنوں سے کام کر رہے ہیں۔ اس وقت تک ترقی ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہماری قوم پڑھے لکھوں کی نہ ہو۔ گورنمنٹ نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا، سچر کمیشن، اس نے رپورٹ دی کہ مسلمان جو ہیں وہ اشودوں سے زیادہ جاہل ہیں۔ تو کوشش یہ کریے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیے، اور دنیاوی تعلیم تو خیر اپنی جگہ ہے، دینی تعلیم ضرور دلائیے۔ میں نے تقریباً 38 سال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھایا۔ بی اے کی کلاس ہوتی تھی تو میں پوچھتا تھا کہ آپ میں سے قرآن شریف کون کون پڑھا ہوا ہے۔ اتنا دکھ ہوتا تھا کہ مشکل سے 4-6 ہاتھ اوپر ہوتے تھے، باقی 45-50 ہاتھ نیچے رہتے تھے۔ تو پھر بڑی کوشش کر کے ان کو قرآن شریف پڑھایا گیا، اور جب وہ انہوں نے بی اے کیا تو قرآن شریف ان کا مکمل ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں،
میری یہی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں اور دین بھی پڑھائیں اور دنیا بھی پڑھائیں۔ انگریزی اسکولوں میں داخلے کے لیے ہم لوگ بھی ایک جوڑا جوتا گھس دیتے ہیں اور بچے کو قرآن کی تعلیم نہیں دلاتے۔ کوشش کیجیے کہ قرآن کی تعلیم دلائی جائے اور ہم اور آپ اس ملک میں کندھے سے کندھا ملا کر چلیں۔ آج کل جو ملک کے حالات ہیں، جو دنیا کے حالات ہیں، اس سے ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جس وقت جس جگہ لکھی ہوگی وہی آئے گی، چاہے کتنی کوشش کر لو بچ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے۔ تو آپ سکون کے ساتھ رہیے اور طرح طرح سے چھیڑخانی کی جاتی ہے، اس کو ابھی فی الحال کی جائیے۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، پریشانیوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اچھائیوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے حالات کو صحیح فرمائے۔ اور یہ جو کانفرنس عظمت مصطفیٰ کانفرنس یہاں منعقد کی گئی ہے، اس کو منعقد کرنے میں جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے جس طرح سے شرکت کی ہو، یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو صغیرہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو زمینی آسمانی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے بیمار بھائی بہنوں کو صحت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری بے اولاد بھائی بہنوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی قوت عطا فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت تیرا ہو سلام، جس خدمت کے قدسی گئے ہاں مصطفیٰ جانے علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام۔ جن حضرات کو مرید ہونا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف رکھیں، تھوڑی دیر ٹھہریں، اور جو حضرت زبان سے کہلوائیں وہ اقرار کریں۔ جو حضرات مرید ہونے والے ہیں، میرے کچھ مہمان ممبئی سے آئے ہیں، یہ ادھر ادھر سے جو آئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت کی گفتگو پر بالخصوص غور کریں اور جیسا حضرت کہیں اس کو دہرائیں۔ اور بہنیں بھی جو پردہ نشین ماں اور بہنیں ہیں یہ تشریف رکھیں، جن کو مرید ہونا ہے، حضرت سے بیعت ہونا ہے، وہ بھی جیسا حضرت بولیں ویسا ہی ادا کریں۔ جو بھائی، جو بہنیں، جو بچے، جو بچیاں سلسلے قادریہ برکاتیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تشریف رکھیں۔ تو میں جو بولوں اس کو آپ دہرائیے گا۔ بیٹھ جائیے سکون کے ساتھ، جو میں پڑھا ہوں وہ پڑھیے گا۔ اچھا پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے گناہوں سے
तौबा की, तौबा की, हम दाखिल हुए हम दाखिल हुए कादरी सिलसिले में, कादरी सिलसिले में, हमने हमने अपनी जान अपनी जान और माल और माल अल्लाह अल्लाह और उसके और उसके रसूल की खुशी के खुशी के बदले में बदले में बेच डाले। बेच डाले। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने, जिन बच्चों ने, जिन बच्चियों ने जो पढ़ के सिलसिले में दाखिल हुए, या अल्लाह उनकी मुरीदी को, उनकी बैत को कबूल फरमा और ज़मीनी आसमानी मुसीबत और बला से हम सब की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन, इस जलसे के ख़त्म होने से पहले हम सब का शुमार बख्शे हुओं में कर दिया जाए। या अल्लाह या रहमान या रहीम, सिरात मुस्तकीम पर चलने की क़ुव्वत अता फरमा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन, हर जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रब्बल। बराए मेहरबानी जिन हजरात को मुसाफा करना है